یار حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے نا میرے عزیزو، تو روزہ ان لوگوں کا حقیقت میں روزہ نہیں ہے کہ جنہوں نے سحری کے بعد میں دن بھر پنکھے میں سوتے رہے، ایسی میں سوتے رہے، کوئی خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دھوپ نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے، گرمی کا کوئی احساس نہیں، پیاس کا کوئی احساس نہیں، پورا روزہ پورا دن گھر کے اندر اے سی میں کاٹ دیا، پنکھے کے نیچے لیٹ کر کے کاٹ دیا، بہترین کولر لگے ہوئے ہیں۔ یار حقیقت میں روزہ تو اس انسان کا روزہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد میں، سحری کرنے کے بعد میں بازار میں جا کر کے ٹھیلا لگاتا ہے، پھل بیچتا ہے، ریڑی والے کا حقیقت میں روزہ ہے، مزدور جو پھائلا چلاتے ہیں جا کر کے میرے عزیزو ان کا روزہ ہے، حقیقت میں کسان کا روزہ ہے جو جا کر کے کسانی کرتا ہے، دھوپ کو اپنے سر پر لیتا ہے روزہ رکھنے کے بعد میں۔ حقیقت میں روزہ تو ان مزدوروں کا ہے جو روزانہ اپنے کاندھے پر، اپنی پیٹھ پر سامان لادنے کے بعد میں، مزدوری کرنے کے بعد میں چند روپے گھر لے کر کے آتے ہیں۔ میرے عزیزو دور حاضر میں زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری آسانیاں موجود ہیں۔ آج انسان کو بہت ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، بہت ساری سویدھائیں موجود ہیں۔ اگر آج سے آپ تقریباً 20 یا 30 سال پہلے کی زندگی دیکھیں گے تو جو سویدھائیں آج موجود ہیں اس دور میں وہ سویدھائیں موجود نہیں تھیں، وہ آسانیاں موجود نہیں تھیں۔ جو کام مہینوں میں جا کر کے ہوا کرتے تھے آج وہ کام ذرا سی دیر میں ہو جایا کرتا ہے۔ جو کام سالوں میں ہوتے تھے، جو سفر سالوں میں طے کیے جاتے تھے، مہینوں میں طے کیے جاتے تھے، آج چند گھنٹوں میں وہ سفر طے کر لیے جاتے ہیں۔ ہر کام میں آسانی ہے، ہر کام میں انسان کو آسانی مل چکی ہے، اتنی زیادہ سہولتیں اس کے پاس میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو اگر آپ عبادت کا معاملہ دیکھیں گے، چاہے وہ نماز پڑھنے کا معاملہ ہو یا روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، اس میں بھی بہت زیادہ آسانیاں موجود ہیں ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ مسجدیں کچی تھیں، نہ پانی کا انتظام، نہ لائٹ کا انتظام، نہ پنکھوں کا انتظام، کوئی انتظامات نہیں تھے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب مسجدیں کچی تھی تو نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ آج مسجدیں پکی بن چکی ہیں، آج تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں، تمام تر سامان موجود ہے، تمام تر آسانیاں ہیں آج، لیکن پھر بھی نمازی کچے نظر آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں لائٹ چلی جائے تو پھر انویٹر ہے، انویٹر ڈاؤن ہو جائے، بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو جنریٹر ہے، ساری سہولتیں ہیں، سارے انتظامات ہیں، لیکن پھر بھی بندہ نماز کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی آسانیاں ہو چکی ہیں۔ میرے عزیزو ہم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں موجود ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے میرے عزیزو کہ اس نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہیں، بہت سکون کے ساتھ میں ہم اگر چاہیں تو عبادت کر سکتے ہیں۔ جب روزے فرض ہوئے نا شعبان میں سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، شعبان کا مہینہ تھا، تو میرے عزیزو جس وقت روزے فرض ہوئے تھے اس وقت بہت زیادہ دشواریاں تھیں، روزے کی عبادت بہت زیادہ سخت تھی، بہت زیادہ مشکل تھی۔ آج روزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بعد رہنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن اس وقت میں میرے عزیزو جب روزہ رکھنا فرض ہوا تھا اس وقت دن میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے تھے، اسی طریقے سے پورے مہینے رمضان میں آپ رمضان کی راتوں میں بھی ہم بستری نہیں کر سکتے تھے۔ اور کھانے کا ٹائم آج تو بہت مل جاتا ہے، افطار کرنے کے بعد میں صبح صادق تک جتنا چاہو آپ کھا سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو، اپنی صحت کے حساب سے کھایا جائے۔ بات کھانے کی آ گئی ہے تو کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اتنا کھا لیں کہ ہمیں بھوک ہی نہ لگے، اتنا پی لیں کہ ہمیں پیاس ہی نہ لگے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز، آپ کتنا بھی پانی پی لو، کتنا بھی کھانا کھا لو آپ، لیکن جو احساس آپ کو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا، اور جب تک احساس نہیں ہوگا تو ہمیں روزے کا یار پتہ کیسے چلے گا؟ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ پھر مزہ کیسے آئے گا عبادت کا؟ احساس تو ہونا چاہیے نا، معلوم تو ہونا چاہیے۔ آج افطار سے لے کر صبح تک کھا سکتے ہیں آپ، پی سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں افطار سے لے کے عشاء کے وقت تک بس یہ اتنا ٹائم تھا، اتنے ٹائم میں جو کھا سکتے تھے کھا سکتے تھے، یا جو پی سکتے تھے پی سکتے تھے، اس کے بعد میں کوئی ٹائم نہیں تھا۔ جب سو گئے جیسے ہی آنکھ لگی ان کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ رب کریم نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اس نے تمام دشواریوں کو ختم کر دیا۔ دشواریاں ختم ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی مسلمان نہ جانے کون سی نیند میں سو رہا ہے، پھر بھی عبادت کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں رات میں جماع کر لیا، اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کر لی، آپ نے غسل کیا، پھر آپ نے احساس گناہ کیا، آپ رونے لگے،
ملامت کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں آپ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رمضان کے اس مہینے میں جماع سے باز رہنے کے لیے کہا گیا ہے، شریک حیات سے صحبت کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو اور صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ ہم سے بھی یہ خطا ہوئی ہے، ہم سے بھی یہ گناہ ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی وقت میں وحی نازل ہوئی اور رب کریم نے روزوں کی ایک سختی کو ختم فرما دیا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس میں تمہارا جانا حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ ایک دشواری ختم ہو گئی۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ کھانے پینے کا وقت بہت کم تھا، افطار سے لے کر عشاء تک کا ٹائم تھا، عشاء کے بعد میں جیسے ہی سوئے اس کے بعد میں روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول دن بھر مزدوری کرنے کے بعد میں، کام کرنے کے بعد میں اپنے گھر آئے، رمضان کا مہینہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، کھانے میں کچھ ٹائم تھا، ابھی کھانا بن رہا تھا، ابھی کھانا آیا نہیں تھا، تھکے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ جب کھانا تیار ہوا نا تو بیوی ان کے پاس میں کھانا لے کر کے گئیں کہ کھانا کھا لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے، اب کھانے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے دن اسی طرح بھوکے پیاسے کام پر گئے میرے عزیزو، جب دوپہر کا وقت آیا زیادہ کمزوری کا احساس ہوا، اللہ رب العزت کو رحم آیا اور رب کریم نے یہ اعلان کر دیا، وحی نازل فرما دی، سونے نہ سونے کی سختی کو ختم فرما دیا اور سحری کا ٹائم بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا۔ اب میرے عزیزو جو کمی بیشی ہونی تھی ہو گئی۔ اب 1400 سال سے لے کر آج تک ایسا ہی چل رہا ہے، قیامت تک ایسا ہی چلے گا۔ اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے ٹائم کو گھٹائے یا بڑھائے یا اس میں اور کوئی کمی بیشی کرے۔ آج تو جتنی آسانیاں ہیں انسان اتنا ہی غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، مسلمان اتنا ہی غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے۔ آج جتنی آسانیاں ہیں اتنے ہی زیادہ ہم عبادتوں سے دور ہیں۔ یار حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے نا میرے عزیزو تو روزہ ان لوگوں کا حقیقت میں روزہ نہیں ہے کہ جنہوں نے سحری کے بعد میں دن بھر پنکھے میں سوتے رہے، ایسی میں سوتے رہے، کوئی خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دھوپ نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے، گرمی کا کوئی احساس نہیں، پیاس کا کوئی احساس نہیں، پورا روزہ پورا دن گھر کے اندر اے سی میں کاٹ دیا، پنکھے کے نیچے لیٹ کر کے کاٹ دیا، بہترین کولر لگے ہوئے ہیں۔ یار حقیقت میں روزہ تو اس انسان کا روزہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد میں، سحری کرنے کے بعد میں بازار میں جا کر کے ٹھیلا لگاتا ہے، پھل بیچتا ہے، ریڑی والے کا حقیقت میں روزہ ہے، مزدور جو پھائلا چلاتے ہیں جا کر کے میرے عزیزو ان کا روزہ ہے، حقیقت میں کسان کا روزہ ہے جو جا کر کے کسانی کرتا ہے، پوری دھوپ کو اپنے سر پر لیتا ہے روزہ رکھنے کے بعد میں۔ حقیقت میں روزہ تو ان مزدوروں کا ہے جو روزانہ اپنے کاندھے پر، اپنی پیٹھ پر سامان لادنے کے بعد میں، مزدوری کرنے کے بعد میں چند روپے گھر لے کر کے آتے ہیں۔ حقیقت میں روزہ تو ان کا روزہ ہے، روزہ ان کا بھی ہے جو ایسی میں سو رہے ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے ثواب ان لوگوں کو زیادہ ملے گا، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں روزہ بھی رکھا کرتے ہیں۔ جب تک احساس نہ ہو، اب لوگ یہ تلاش کرتے ہیں نا کہ کون سی چیز کھائیں سحری میں کہ جس سے پیاس نہ لگے۔ اب تو نئے سے نئے وظیفے چل پڑے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو تو پیاس نہیں لگے گی، یہ الائچی کھا لو تو پیاس نہیں لگے گی، اس طریقے سے یہ چیز بنا کر کے کھا لو تو پیاس نہیں لگے گی۔ اور پیاس نہیں لگے گی تو پھر روزہ کس کام کا؟ پیاس لگنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے میرے عزیزو، تبھی تو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ تبھی تو جب شام کا وقت آتا ہے، عصر کا وقت جب آتا ہے میرے عزیزو تو انسان اس وقت میں احساس کرتا ہے یار مجھے ایک دن کھانا نہیں ملا، میں نے چند گھنٹے یہ کھانا پینا بند کر دیا تو دیکھو میرا جسم کیسا ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی کیسی کٹ رہی ہوگی، کیسی گزر رہی ہوگی، ان کے کئی کئی دن فاقے سے گزر جایا کرتے ہیں، کئی کئی دنوں تک جن لوگوں کو کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جب بندہ دعا کرتا ہے نا، جب اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے،
اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا پھر رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے حقیقت میں۔